سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں فرمایا۔ اب ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں سے ایک ہی ساتھ میں 9 ازواج رہی۔ اب میں ایک دو ازواج کے ولیمے کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ سرکار نے ولیمہ کیسے کیا۔ غور سے سنیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔ اور وہ ولیمہ کیا تھا معلوم ہے؟ ایک بکری کا ولیمہ، ایک بکری سے۔ کس سے؟ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ کتنا؟ اب آج میری سراج الفقہا سے اس کے سلسلے میں بات ہوئی کہ یہ ایک اتنا بڑا ولیمہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور سراج الفقہا نے فرمایا کہ جب حضرت زینب سے سرکار کا نکاح ہوا تھا، اس وقت وہاں پر تھوڑا سا لوگوں کے اندر غربت زیادہ تھی، تو سرکار نے سوچا کہ میری خوشی کے موقع پر غریبوں کو خوب کھانا کھلا دیا جائے، اس لیے یہ ولیمہ سرکار نے بڑا فرمایا۔ اور اس ولیمے میں آنے والوں کی تعداد 300 کے قریب قریب تھی ٹوٹل۔ کتنی؟ اور ایک بکری سے فرمایا گیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ۔ کون آقا؟ مالک کونین ہے، چاہے تو جنت سے سب کچھ آ جائے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج اس کے لیے آدمی پریشان ہے۔ بینک کا قرض، پیسے گرہن پہ جس طریقے سے بھی گہن پہ رکھے، اللہ رحم و کرم فرمائے کہ ایسی حالت ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک شادی، گھر تو آباد ہو جاتا ہے، آباد کرنے والا برباد ہو جاتا ہے، یہ ماں باپ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کریکشن تھوڑا سا کرتا ہوں۔ سنت میں سب سے بڑا ولیمہ کم و بیش 300 لوگوں کے ایک بکری سے ثابت ہے۔ آج ہمارے یہاں 25 آئٹم ہوتی ہے، 70 آئٹم ہوتی ہے، 80 آئٹم ہوتی ہے، یہ کہیں سے بھی سنت سے ثابت ہے نہیں۔ لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو پہلے یہ سوچے کہ کیا اتنی آئٹم لوگ کھائیں گے یا کھا پائیں گے۔ میں آگے بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں، آگے بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ لیکن اگر کوئی شخص مختصر کچھ آئٹم جو لوگ کھا سکتے ہوں اور اس میں وہ زیادہ لوگوں کی دعوت کرتا بھی ہے اور وہ اس کی بساط کے اندر ہے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہے کہ چلو ایک اسٹارٹر رکھ دیا، اتنے میں اس کی بساط ہے، اسے ٹینشن نہیں ہوگا، فراغ دلی اور خوش دلی سے وہ کر رہا ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ 300 کے کم و بیش لوگوں کی دعوت۔ کوئی ضروری نہیں کہ 5000 آدمیوں کو آپ بلاؤ، کوئی ضروری نہیں۔ اور یہ سب سے بڑا ولیمہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت فرمایا۔ بہت ساورے ہمارے غریب بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کیسے کریں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اب سنیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کس طریقے سے ایک اور فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، ان کے ولیمے میں کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ سرکار نے ان کا ولیمہ کیسے، سرکار نے ولیمہ کس طریقے سے کیا؟ تو فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں سے اور ستو سے ولیمہ۔ یہ مرغا بکرا یہ ضروری نہیں، یہ ولیمے میں یہ سب ہونا نیسیسری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ بریانی، چکن تندوری کوئی ضروری نہیں، آپ کی کیپیسٹی کھجور سے ولیمہ کرنے کی کرو۔ اور یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں خیبر سے واپسی میں خیبر و مدینہ کے مابین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زفاف کی وجہ سے 3 راتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ میں مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت پہ بلا لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیمے میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، حضور نے حکم دیا دسترخوان بچھا دیے گئے، اس پر کھجوریں اور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا۔ یہ ہے ولیمہ، یہ بھی ولیمہ۔ سمجھ گئے نا میری بات؟
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا ہے کہ دعوت ولیمہ سنت ہے، اور ولیمہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے، اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے، اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ ولیمے میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب، علماء کے دونوں قول موجود ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت مؤکدہ ہے، ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے، اس لیے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مومن کا حق فرمایا۔ اور اگر یہ شخص روزے دار نہ ہو تو کھانا افضل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے، اور اگر روزے دار ہو جب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے۔ اور ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو کھائے، ورنہ اس کے لیے دعا کرے۔ یہ ہو گیا، سمجھ گئے آپ لوگ سب؟ اب سنیے، دعوت ولیمہ کا یہ حکم جو بیان کیا گیا اس وقت ہے، اب سمجھ لیجیے، یہ جو جانا کب ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے، اور یہ رد المختار سے ہے، یہ اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود ادائے سنت، اور اگر مقصود، میں نے کتنی بڑی دعوت کی، مقصود نمائش ہو، نام ہو، نمود ہو، میری واہ ہو، جیسا کہ اس زمانے میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے، خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔ ایسی دعوت جس کے اندر پیسے اڑائے جا رہے ہوں، اور ایسی ولیمے کی دعوت جس کے اندر خلط ملط ہو، ایسی ولیمے کی دعوت جس کے اندر تفاخر ہو، ایسے ولیمے کی دعوت جس کے اندر نمائش ہو، تو فرمایا گیا ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں اور اس کو دل کے اندر بالکل بٹھا لیں، اور یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں کہنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔